بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیض و نفاس کے مشترک احکام۔ حیض و نفاس کے زمانہ میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا درست نہیں۔ اتنا فرق ہے کہ نماز تو بالکل معاف ہو جاتی ہے، پاک ہونے کے بعد بھی اس کی قضا واجب نہیں ہوتی، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا، پاک ہونے کے بعد قضا رکھنی پڑتی ہے۔ مسئلہ: فرض نماز پڑھتے میں حیض و نفاس شروع ہو گیا تو وہ نماز بھی معاف ہو گئی، پاک ہونے کے بعد اس کی قضا نہ پڑے۔ اگر نفل یا سنت نماز میں حیض یا نفاس شروع ہوا تو اس کی قضا پڑھنی ہوگی۔ مسئلہ: اگر نماز کے اخیر وقت میں حیض یا نفاس شروع ہوا اور ابھی نماز نہیں پڑھی تب بھی نماز معاف ہے۔ مسئلہ: اگر کچھ روزہ گزرنے کے بعد حیض یا نفاس شروع ہوا تو وہ روزہ ٹوٹ گیا، جب پاک ہو تو اس کی قضا رکھے، اگر نفلی روزہ ہو تو اس کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ مسئلہ: حیض و نفاس کے زمانہ میں نہ تو جماع ہو اور نہ ہی عورت کے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جسم شوہر کے کسی عضو سے مس ہو، اور نہ ہی شوہر اتنے جسم پر نظر ڈالے، اس کے سوا اور سب باتیں درست ہیں، یعنی ساتھ کھانا پینا، لیٹنا، باقی جسم کو چھونا اور اس کا بوسہ لینا وغیرہ درست ہے۔ مسئلہ: کسی کی عادت 5 دن کی یا 9 دن کی تھی، سو جتنے دن کی عادت تھی اتنے ہی دن خون آیا پھر بند ہو گیا، تو جب تک نہا نہ لے تب تک صحبت یعنی ہم بستری کرنا شوہر کے لیے درست نہیں۔ اگر غسل نہ کرے تو جب ایک نماز کا وقت گزر جائے، یعنی ایک نماز کی قضا اس کے ذمہ واجب ہو جائے، تو صحبت درست ہے، اس سے پہلے درست نہیں۔ یہی حکم نفاس کا ہے۔ جب عادت پر نفاس کا خون ختم ہو جائے تو عورت کے نہانے یا ایک نماز کے وقت کے گزر جانے کے بعد ہم بستری درست ہے، پہلے درست نہیں، نہ شوہر کے لیے نہ بیوی کے لیے۔ مسئلہ: اگر عادت 5 دن کی تھی اور خون 4 ہی دن آ کے بند ہو گیا تو نہا کے نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن جب تک 5 دن پورے نہ ہو جائیں تب تک ہم بستری کرنا درست نہیں کہ شاید پھر خون آ جائے۔ اسی طرح کا حکم اس وقت ہے جب نفاس کا خون سابقہ عادت سے پہلے ختم ہو جائے۔ مسئلہ: اگر پورے 10 دن رات حیض آیا تو جب سے خون بند ہوا ہے اسی وقت سے ہم بستری کرنا درست ہے، چاہے نہا چکی ہو یا ابھی نہ نہائے۔ جب نفاس کا خون بھی پورے 40 دن پر ختم ہوا ہو تو اسی وقت سے صحبت کرنا درست ہے، لیکن حیض و نفاس دونوں صورتوں میں عورت اگر پہلے نہا لے تو یہ بہتر ہے۔ مسئلہ: جو عورت حیض سے ہو یا نفاس سے ہو اور جس پر نہانا واجب ہو، اس کو مسجد میں جانا اور کعبہ شریف کا طواف کرنا اور کلام مجید کا پڑھنا اور کلام مجید کا چھونا درست نہیں۔ البتہ اگر کلام مجید جزدان یا رومال میں لپٹا ہوا ہو یا اس پر کپڑے وغیرہ کی چولی چڑھی ہوئی ہو اور جلد کے ساتھ سلی ہوئی نہ ہو بلکہ الگ ہو کہ اتارنے سے اتر سکے، اس حال میں قرآن مجید کا چھونا اور اٹھانا درست ہے۔ یعنی قرآن مجید پڑھ بھی نہیں سکتی حیض و نفاس کی حالت میں عورت، اور قرآن مجید تب اٹھا سکتی ہے جب اس کے پاس کوئی پاک کپڑا ہو، اس پاک کپڑے کو اپنے ہاتھ میں لے کر پھر اس سے قرآن پاک اٹھا سکتی ہے، ایسے ڈائریکٹ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ مسئلہ: جس روپیہ، پیسہ، تشتری یا تعویذ یا کسی اور چیز میں قرآن شریف کی کوئی آیت لکھی ہو اس کو بھی چھونا ان کے لیے درست نہیں، البتہ اگر تھیلی یا برتن وغیرہ میں رکھے ہوں تو اس تھیلی اور برتن کو چھونا اٹھانا درست ہے۔ مسئلہ: کرتا کے دامن اور دوپٹہ کے آنچل سے بھی قرآن مجید کو پکڑنا اور اٹھانا درست نہیں، البتہ اگر بدن سے الگ کوئی کپڑا ہو جیسے رومال، تولیہ وغیرہ، اس سے پکڑ کے اٹھانا جائز ہے، یعنی قرآن مجید کو اٹھانے کے لیے دوسرا کوئی کپڑا اٹھائیں، وہ کپڑے نہیں جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں ان سے نہیں اٹھا سکتی۔ مسئلہ: اگر پوری آیت نہ پڑھے بلکہ آیت کا ذرا سا لفظ یا آدھی آیت پڑھے تو درست ہے، لیکن آیت اتنی بڑی نہ ہو کہ اس کی آدھی کسی چھوٹی سی آیت کے برابر ہو جائے۔ مسئلہ: اگر الحمد کی پوری صورت یا معوذتین دعا کی نیت سے پڑھے یا اور دعائیں جو قرآن میں آئی ہیں
ان کو دعا کی نیت سے پڑھے، تلاوت کے ارادہ سے نہ پڑھے تو درست ہے، اس میں کچھ گناہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دعا کے طور پر آیت الکرسی پڑھنا بھی صحیح ہے، قرآن کی تلاوت کے طور پر پڑھنا صحیح نہیں۔ مسئلہ دعائے قنوت کا پڑھنا بھی درست ہے۔ مسئلہ اگر کوئی عورت لڑکیوں کو قرآن شریف پڑھاتی ہو تو ایسی حالت میں حجے کروانا درست ہے، اور رواں پڑھاتے وقت پوری آیت نہ پڑھے بلکہ ایک دو لفظ کے بعد سانس توڑ دے اور کاٹ کاٹ کر آیت رواں کہلائے، یعنی ایک آیت کے برابر رواں پڑھنا درست نہیں، چھوٹی سی ایک آیت جیسے سورہ عصر۔ مسئلہ لڑکی حفظ کر رہی ہو اور اس دوران میں اس کو حیض آنا شروع ہو جائے تو حیض کے دنوں میں قرآن پاک نہ پڑھے۔ پڑھایا ہوا یاد رکھنے کے لیے دو طریقے ہو سکتے ہیں، کپڑے وغیرہ سے قرآن پاک کھول کر بیٹھے اور قلم وغیرہ کسی چیز سے ورق پلٹائے اور قرآن پاک میں دیکھ کر دل ہی دل میں پڑھے، زبان نہ ہلائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی تلاوت کر رہا ہو، اس کے پاس بیٹھ جائے اور سنتی رہے، سننے سے بھی یاد ہو جاتا ہے۔ مسئلہ کلمہ اور درود شریف پڑھنا اور خدا تعالیٰ کا نام لینا، استغفار یا کوئی اور وظیفہ پڑھنا جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ منع نہیں ہے حیض و نفاس کے اندر، یہ سب درست ہے۔ مسئلہ حیض کے زمانے میں مستحب ہے کہ نماز کے وقت وضو کر کے کسی پاک جگہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرے تاکہ نماز کی عادت چھوٹ نہ جائے اور پاک ہونے کے بعد نماز سے جی نہ گھبرائے۔